الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخفهم في الله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین، بڑی دیر سے آپ حضرات بچوں کا پروگرام سماعت فرما رہے ہیں اور پروگرام کا ایک بڑا حصہ ہم لوگوں کو بھی دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ یقیناً ان چھوٹے چھوٹے نونہالوں کی زبان سے اور ان معصوم بچوں کے کردار سے جو چیز نکھر کر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے ان کے اساتذہ، معلمات اور ذمہ داروں نے بڑی محنت کی ہے، اس لیے کہ یوں ہی نہیں یہ برگ و ثمر لہلہائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ ماں باپ نے ان کو ایسے ہی مدرسے اور مکتب میں بھیج دیا تھا، زبان توتلی تھی، حروف صحیح ادا نہیں ہوتے تھے، لیکن اساتذہ نے شبانہ روز محنت کر کے اپنا تن من دھن لگا کر کے ان بچوں کو اس قابل بنایا کہ آج وہ مجمع کے سامنے علماء کرام کی سرپرستی میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اپنے ما فی الضمیر کو ادا کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی عقیدہ سکھا رہا ہے، کوئی نعت رسول گنگنا رہا ہے، اور سب نے بہترین انداز میں اپنی کارکردگی دکھائی۔ یقیناً جامعہ عائشہ للبنات کے معلمات اور ذمہ داران نے بڑی محنت کی ہے۔ میں اپنی طرف سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت مختصر وقت ہے اور اسی مختصر وقت میں انشاءاللہ میں اپنے وقت کے اندر چند باتیں عرض کر کے اپنی نشست لوں گا۔ بزرگوں اور دوستو، ہر شخص کے ذہن و دماغ میں کامیابی کا پیمانہ الگ الگ ہے۔ کوئی اپنے ذہن سے یہ سوچتا ہے کہ اگر بمبئی میں میرا گھر ہو جائے گا تو میں سیٹ ہو جاؤں گا۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی سوچتا ہے میں اپنے بچوں کی شادیوں سے فرصت ہو جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی سوچتا ہے میں گاڑی، گھر، بنگلہ، دولت والا ہو جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ آخر حقیقی اعتبار سے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ بہت مختصر وقت میں ایک حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس پیمانے کو ذکر کر رہا ہوں، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک خاتون کا واقعہ سنایا۔ بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک خاتون ہے، وہ اپنے چھوٹے سے معصوم سے دودھ پیتے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ جب وہ دودھ پلا رہی ہے، سامنے سے ایک نوجوان گزرا، زرق برق لباس میں، عمدہ اچھے لباس میں، اس زمانے کی مرسیڈیز گاڑی، سرخ اونٹ میں، جو آج مرسیڈیز کی قیمت ہے، اہل علم بیٹھے ہیں، اس زمانے میں سرخ اونٹ کی وہ قیمت ہوا کرتی تھی۔ شاہانہ لباس میں اور عمدہ سواری کے ساتھ جب وہ گزرتا ہے، ہر ماں کے کلیجے میں مامتا جاگ اٹھتی ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کے فیوچر کو برائٹ دیکھنا چاہتی ہے، ہر ماں اپنے بچے کا مستقبل سنوارنا چاہتی ہے۔ ماں کی زبان سے دعا نکلتی ہے، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے لخت جگر کو، میرے نور نظر کو اس شاہانہ لباس میں ملبوس انسان جیسا بنا دے، اس بندے جیسا بنا دے، لباس بھی جس کا اعلیٰ، حسن و جمال والا، سواری والا، ظاہری اعتبار سے ایک دم کامیاب انسان لگ رہا ہے۔ ماں نے دعا کیا، اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے۔ اللہ ہے
اگر اللہ چاہے تو پتھروں کو قوت گویائی عطا کر دے، اگر اللہ چاہے عصائے موسیٰ کے اندر بات کرنے کی صفت اور صلاحیت پیدا کر دے، اگر اللہ چاہے بے زبان انسانوں کو زبان عطا کر دے، اگر اللہ چاہے تو جس چیز سے چاہے بلوا دے۔ وہ معصوم بچہ بولنے والا نہیں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، ابھی اس کی زبان سے جملے نہیں ادا ہوتے تھے، لیکن اللہ ہے، اللہ کو اپنی قدرت دکھلانا تھا۔ بچے نے اپنی ماں کا دودھ چھوڑا اور اللہ سے دعا کی، اللہم لا تجعلنی مثلا، اللہم لا تجعلنی مثلا، اے اللہ میری ماں نے دعا کیا کہ مجھے اس نوجوان کی طرح بنا، میرے ننھے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھتے ہیں، مجھے اس نوجوان کی طرح مت بنا۔ یہ جملہ ادا ہوا، بخاری کے اندر مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، بچہ پھر دودھ پینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک باندی گزرتی ہے، ایک نوکرانی گزرتی ہے، ایک خادمہ گزرتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، حلیہ میلا کچیلا، غربت اور افلاس کے آثار پورے وجود سے نمایاں۔ ماں نے دعا کیا، اللہم لا تجعل ابنی مثل ہذی، اے اللہ میرے لختے جگر کو اس باندی کے جیسا مت بنانا، اس کے پاس کھانے کی چیز نہیں، پہننے کا لباس نہیں، اس کا لباس کیسا ہے اور وضاقتہ کیسی ہے، پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا ہے، اس میرے بچے کو کبھی اے اللہ اس جیسی غربت عطا مت فرما، کبھی میرے بچے کو اس جیسا مت بنا۔ بچے نے پھر دودھ چھوڑا اور پھر اللہ سے دعا کیا، اے اللہ مجھے اس خاتون کے جیسا بنا دے، اے اللہ مجھے اس خاتون کے جیسا بنا دے۔ اور بچے نے دعا کر کے پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میں نے پیمانہ سیٹ کیا تھا کامیابی کا، اس پیمانے کو اس بچے کی زبان سے نکار دیا گیا۔ ماں اپنے ننھے لختے جگر کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے، بچے جب تجھے اللہ نے گویائی عطا فرما دی، بولنے کی صفت سکھا دی، تو مجھے اس کا جواب بھی دے کہ تو نے نوجوان کی طرح جس کے پاس ظاہری ساری چیزیں تھی، تو نے کہا مجھے اس نوجوان کی طرح مت بنا، اور اس خاتون کے پاس جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، لباس میلا کچیلا ہے، تو یہ کہتا ہے مجھے اس خاتون کی طرح بنا، آخر فرق کیا ہے؟ اللہ نے پھر اسے تیسری مرتبہ قوت گویائی عطا فرمائی، اور بچہ تیسری مرتبہ بولا کہ امی جان بات یہ ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ساز و سامان والا ہے، مال و اسباب والا ہے، دھن دولت والا ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، ظلم کے نتیجے میں اس کی یہ دولت اسے ہاتھ آئی ہے، یہ ظالم ہے، خدا کا مبغوض اور ناپسندیدہ ہے، اس لیے میں اس جیسا بننا نہیں چاہتا۔ اور جس خاتون کو دیکھ کر آپ نے ترس بھری نگاہ اس پر ڈالی، جس کا لباس بھی پھٹا پرانا، وہ اللہ کی محبوبہ، اللہ کی پسندیدہ ہے، اس لیے میں نے دعا کیا کہ اے اللہ مجھے اس خاتون جیسا بنا۔ پتا چلا کہ کامیابی کا پیمانہ خدا کی نظر میں اچھا ہونا ہے، کامیابی کا معیار اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہونا ہے، کامیابی کا معیار حقیقی دینداری حاصل کرنا ہے، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں اچھا ہو جائے۔ اور اس کامیابی کو کیسے حاصل کیا جائے گا، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کی جگہ کہاں ہیں، کیا سبق سکھایا جائے، کیا پڑھایا جائے، کیسے چلایا جائے کہ یہ اللہ رسول کی مرضی معلوم ہو، اللہ رسول کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ مکاتب ہیں جن میں یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے، جن میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، جن میں شاعر اللہ کی تعظیم بھری جاتی ہے۔ میں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی دین کی اہم امتیازی نشانیوں کی تعظیم سیکھ جائے گا، اللہ اس کے ایمان کو سلامت رکھے گا، اس کے اندر ارتداد نہیں آ پائے گا، اس کے اندر الحاد نہیں آ پائے گا، اس کے اندر شبہات نہیں آ پائیں گے، اس کے اندر شکوک نہیں آ پائیں گے۔
گے اگر شاعر اللہ کی تعظیم ہوگی. اگر اذان کو سن کر کے عورتیں دوپٹہ لینے لگیں گی, اگر اذان کو سن کر کے مائیں اپنا بستر چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں گی, اگر قرآن کی طرف پیر نہیں پھیلائے جائیں گے, مسجد کے مینارے کا احترام کیا جائے گا, داڑھی ٹوپی لباس کا اکرام کیا جائے گا, علماء کو رسپیکٹ دی جائے گی, مدارس مکاتب خانقاہوں کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا, اگر یہ شاعر اللہ کی تعظیم سینے میں ہم نے اپنے بچوں کے اندر بھر دی تو مطمئن رہیے پھر اللہ تعالیٰ ان نونہالوں کو بچا کر کے رکھے گا. اور ان مکتبوں کے اندر یہی شاعر اللہ کی تعظیم بھری جاتی ہے. بہت مختصر وقت میں ایک مثال دے کر کے انشاءاللہ وقت کے اندر بات ختم کروں گا. ایک مثال دے کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اور آج سے نہیں بھری جاتی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکتب پڑھنے کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جب مکتب پڑھتے تھے ہمارے استاد ایک حدیث روزانہ تختی پر لکھ کر کے دیا کرتے تھے. اس زمانے میں تختی تو نہیں ہوتی تھی, ہڈیاں ہوتی تھیں, پتھر ہوتے تھے, درخت کی چھال ہوتی تھی, اس میں لکھا جاتا تھا. تو جس پتھر پر لکھ کر کے استاد ایک حدیث دیا کرتے تھے, اگلے دن باری یہ ہوتی تھی ہر طالب علم کی, ہر پڑھنے والے کی, کہ وہ اگلے دن آئے اور اس پتھر میں لکھی ہوئی حدیث کو دھلے پانی سے, اور اس پانی کو کسی درخت کی جڑ میں جا کر کے ڈالے. باقاعدہ یہ ہمیں سبق سکھایا جاتا تھا, اور درخت کی جڑ میں اس لیے ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے کلام اور نبی پاک کے فرمان اور رسول اللہ کی حدیث کو ایسے پانی سے دھلا جائے جو پانی پیر میں آئے, جو پانی چپلوں کے نیچے آئے, جو پانی گٹر میں بہے, جو پانی نالیوں میں بہے. ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ نبی کے کلام سے جو پانی چھو جائے گا وہ پانی قابل احترام ہو جائے گا. نبی کے کلام سے جو پانی مس کر جائے گا اب وہ پانی پیروں میں نہیں, وہ پانی درخت کی جڑوں میں ڈالا جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح جتنے دن پڑھتے رہے نبی پاک کی حدیثوں کا احترام اسی طرح کرتے رہے. یہ وہ مکتب کا سبق ہے, سلیبس ہے, نصاب ہے. کتاب بدلے گی, انداز بدلے گا, استاد بدلیں گے, لیکن یہ سلیبس اور نصاب باقی رہے گا, تعظیم شاعر باقی رہے گی. آج بھی ان مکتب کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہی بھرا جاتا ہے کہ بیٹا قرآن کی طرف پیر نہیں پھیلانا. اگر کسی طالب علم سے یا کسی طالبہ سے خدا نخواستہ کبھی قرآن گر جائے اس کے پورے بدن میں جھرجھری چھا جاتی ہے, اس کا پورا بدن کپ کپا جاتا ہے. علماء کا احترام سکھایا جاتا ہے, اذانوں کا احترام سکھایا جاتا ہے, نمازوں کی اہمیت بتائی جاتی ہے. جب یہ شاعر اللہ کی تعظیم سکھائی جاتی ہے تو یاد رکھیے جس سینے کے اندر شاعر اللہ کی تعظیم ہوگی شکوک و شبہات اس سینے میں نہیں جا سکتے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم ان مکتبوں سے جڑے رہیں گے اور ان مکتبوں کو آباد رکھیں گے اور اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں گے اور یہ بچے یہاں شاعر اللہ کی تعظیم, دین کا احترام سیکھیں گے تو پھر یہ دین کا احترام سیکھ کر پھر اسلام پر اعتراض نہیں کریں گے, پھر ان کو اذان بری نہیں لگے گی, پھر یہ علماء کو بری نظر سے نہیں دیکھیں گے, اسلامی لباس انہیں گھٹیا نظر نہیں آئے گا. اگر یہ مکتب کی فضا سے گزر جائیں گے تو انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا, ایمان برقرار رہے گا, اور ایمان اور اسلام کے سلامت رہنے کی جڑ ان کو مل جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے انہیں مکتب میں نہیں بھیجا, انہوں نے یوٹیوب سے دین سیکھا, انہوں نے گوگل سے سرچ کر کر کے دین سیکھا, انہیں علماء کی سرپرستی نہیں ملی, انہیں معلمات کے پاس بیٹھنا نصیب نہیں ہوا, اپنی طرف سے دین سیکھتے رہے, تو پھر جو مکتب کا نصاب تھا, نظام تھا, وہ ان کے سینوں میں نہیں گھسے گا. انہیں اذان پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے, انہیں نماز پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے, انہیں پردہ بھی برا لگ سکتا ہے, انہیں حجاب بوجھ لگ سکتا ہے. ایسے ایسے مسلمان بچے جن کا گھرانہ اسلامی, جن کا گھرانہ مسلمان, لیکن ان نظام سے اور اس نصاب سے نہیں جڑے اور علماء سے اور اساتذہ سے اور مدارس سے, مکاتب سے دور رہے. حیرت ہوگی کہ آگے چل کر کے ان کی نسلوں نے ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیا. اور میں نام نہیں لیتا, مثالیں بھی نہیں دیتا, کئی مثالیں میرے سامنے ہیں کہ جن کے والد کی زندگی دفاع اسلام میں گزری, نمایاں نام
لیکن ان کو ایک آزاد ماحول ملا اسکول اور کالجز کا، اور یوں ہی ایسے چھوڑ دیا گیا، کوئی تربیت نہیں کی گئی، کوئی اچھے طریقے پر انہیں سمجھایا نہیں گیا، شاعر اللہ کی تعظیم ان کے سینے میں نہیں بھری گئی۔ رفتہ رفتہ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اسلام پر اعتراض ہونے لگا۔ اس لیے انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ان مکتبوں کو معمولی مت سمجھو، ان مکتبوں کو حقیر مت سمجھو، بلکہ اپنی بساط بھر قریہ قریہ ڈگر ڈگر بستی بستی نگر نگر جہاں جہاں موقع ملے ان چراغوں کو روشن کرو، ان میں تیل ڈالو، انہیں آبیاری بخشو، اور انہیں جس طرح بھی ہو سکے انہیں ترقی دینے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ اگر زندہ ہیں، یہ مکاتب اگر زندہ ہیں، یہ مدارس اگر باقی ہیں، یہ اہل اللہ اور علماء کی سرپرستی میں جب تک چلتے رہیں گے، اسلام آباد رہے گا اور پھلتا پھولتا رہے گا، شکوک و شبہات کا دروازہ بند ہوتا رہے گا۔ اور میں اس کی ایک مثال دے کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ شاعر اللہ کی تعظیم اگر سینے میں ہوتی ہے تو وہ پیر میں ایک بندش کی طرح، بندھن کی طرح اس کے پیر کو روک کر رکھتی ہے۔ جلدی جلدی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حال ہی میں کچھ سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان تھا، اس نے عصری تعلیم حاصل کی، اچھی ڈگری حاصل کی، اور ہندوستانی ایک بڑی کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ پھر اسے کسی باہر ملک سے آفر آیا، بڑی کمپنی سے، اور وہ وہاں چلا گیا۔ کام کرتے ہوئے اس کے بازو میں جو کام کرنے والی ایک لیڈی تھی، اس سے اس کی دوستی ہو گئی، تعلقات ہو گئے۔ دوستی اتنی زیادہ بڑھی کہ اس نوجوان نے اس سے رشتہ مانگا اور اس سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مجھے پرابلم نہیں، میرے پیرنٹس سے آپ ملاقات کر لیجئے، ماں باپ سے مل لیجئے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نوجوان نے ماں باپ کو ملاقات کی، پکڑا ان کو، بات چیت کی۔ وہ لڑکی عیسائی تھی، کرسچن تھی۔ ماں باپ نے کہا کہ یہ نکاح اور یہ شادی صرف ایک شرط پر ہو سکتی ہے، اگر تم اپنا مذہب چھوڑ دو اور عیسائیت اختیار کر لو تو پھر ہم اپنی یہ لڑکی تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ آزمائش سے ہم سب کو بچائے۔ اس نوجوان کے دل و دماغ میں عشق کا بھوت اتنا سوار ہو گیا، اس نے اسلام کا کلمہ چھوڑ دیا، عیسائیت اختیار کیا اور اس لڑکی سے نکاح کر لیا، اور وہ وہیں سیٹ ہو گیا، وہیں شفٹ ہو گیا۔ زندگی بڑھتی رہی، رات دن گزرتے رہے، لمحہ لمحہ زندگی آگے بڑھتی رہی۔ ایک اس کے گھر میں اسلام کی کوئی نشانی، شاعر اللہ کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ ہر جگہ عیسیٰ مسیح کی تصویریں تھی، ہر جگہ عیسائیت تھی، ہر جگہ گھر میں در و دیوار میں عیسائیت ٹپکتی تھی۔ لیکن اس نوجوان نے اپنے گھر میں ایک چھوٹے سے بکسے میں، چھوٹی سی الماری میں ایک قرآن خوبصورت جزدان میں لپیٹ کر کے رکھا تھا۔ وہ جب آفس سے آتا، جب جاب سے آتا تو ایک کام یہ کرتا، قرآن کو احترام سے اٹھاتا، قرآن کو سینے سے لگاتا، آنکھوں سے لگاتا، چوم کر کے اسے پھر رکھ دیتا۔ اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی لیکن وہ ایسا ہی کرتا۔ زمانہ گزرتا گیا، 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی خاتون خانہ نے، اس کی بیوی نے گھر کی صفائی کی، اور گھر کی صفائی میں اسے یہ کتاب زائد لگی، اسے اللہ کا کلام زائد لگا، اسے اللہ کا کلام کباڑ لگا۔ اس نے قرآن کو اٹھا کر کے جزدان کے ساتھ کچڑ کنڈی میں پھینک دیا۔ جب وہ نوجوان آیا، اس نے اپنے حسب معمول الماری کو کھولا، وہاں کوئی کتاب نظر نہیں آئی۔ اس نے اپنی خاتون سے پوچھا، اہلیہ سے پوچھا، یہاں ایک کتاب رکھی رہتی تھی، کیا ہو گیا اس کتاب کا؟ اس نے کہا، میں نے صفائی کی تھی اور وہ ایسی زائد کتاب، میں نے تم کو کبھی اسے پڑھتے نہیں دیکھا، دیکھتے نہیں دیکھا، سنتے نہیں دیکھا، کتاب کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا، مجھے گھر کا ایک زائد سامان معلوم ہوا، میں نے اسے کچڑ کنڈی میں پھینک دیا۔ جب نوجوان نے یہ سنا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، بدن کپ کپانے لگا،
تقدیر کے فرشتے نے ہدایت اس کی تقدیر میں لکھ دی تھی، وہ اسی وقت اٹھا اور کچڑ کنڈی میں بھاگا گیا. اس نے قرآن کو دیکھا، قرآن الگ پڑا ہوا ہے، جزدان الگ پڑا ہوا ہے. اس نے قرآن کو اٹھایا، صاف کیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ گھر نہیں لوٹا، سیدھا